لوگوں نے ایک جھوٹی حدیث بیان کی اور کہا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث موضوع حدیث ہے۔ اس حدیث کے بارے میں کہا کہ اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی ثابت حدیث ہے ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایسا کبھی اللہ کے نبی نے کہا ہی نہیں۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے کہا وہ نماز جو صلاۃ الرغائب کے نام سے معروف ہے اور جس کی 12 رکعت رجب کی پہلی رات کو مغرب و عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح شعبان کی 15ویں رات کو 100 رکعت نماز پڑھنا، یہ دونوں نمازیں بدعت ہیں، دونوں نمازیں بدعت ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان بدعات و خرافات سے بچنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، آدمی جب صحیح دین کو نہیں مانتا وہ بدعات میں مبتلا ہو جاتا۔ لوگ 12 رکعت 100 رکعت پڑھیں گے، لیکن دن کی جو فرض 17 رکعت نمازیں ہیں اور اسی طرح دن کی جو 12 رکعت نفل نمازیں ہیں ان سے اعراض کریں گے۔ لوگ بڑی رات کے نام پر، بڑی رات کی نماز کے نام پر، فلاں نماز کے نام پر، فلاں نماز کے نام پر لوگ تیار ہو کر جائیں گے ان بدعات و خرافات کے لیے۔ فرض نماز کے لیے جب اذان دی جا رہی ہے لوگ نماز کو نہیں آئیں گے، اپنے دکانوں میں بیٹھے ہوئے رہیں گے۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس کا اللہ کے پاس سے ثبوت ہے یا نہیں۔ رجب کے مخصوص روزے، دوسری بدعت کی اگر ہم بات کریں تو لوگوں نے کیا کر لیا، ماہ رجب کی بدعت میں سے ایک بدعت یہ ہے، اس میں روزے کی مخصوص فضیلت کا لوگ عقیدہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے روزوں کے بارے میں کچھ بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں خاص روزے رکھتے ہوں۔ محرم میں اللہ کے نبی روزے رکھتے تھے، ثابت ہے۔ اللہ کے نبی عرفہ کا روزہ رکھتے تھے، ثابت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی رمضان کے روزے رکھتے تھے، ثابت ہے۔ اللہ کے نبی شعبان میں روزے رکھتے تھے، ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کسی مہینے کو خاص کر کے روزے رکھنا اور رجب کو خاص کر کے روزے رکھنا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ کے کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو پھر ایسا آدمی گنہگار ہوگا۔ ہاں، رجب کا مہینہ ہے، آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھیے، اور رجب کا مہینہ ہے آپ کیا کیجئے، ایام 20 کا روزہ رکھیے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ محترم حاضرین، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یہ اس دن سے ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کے قانون میں، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، زمانے کو اللہ تعالیٰ نے جب سے برپا کیا، 12 مہینوں کی تعداد ہے، اور 12 میں 4 مہینے اللہ کے پاس بہت زیادہ حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے کون ہیں؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے انتہائی محترم مہینے ہیں، مقدس مہینے ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کے بارے میں ایک ایک کا نام لیتے ہوئے کہا، ذو القعدۃ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی وشعبان۔ ایک ہے ذو القعدہ کا مہینہ، ایک ہے ذو الحج کا مہینہ، تیسرا محرم کا مہینہ، اور چوتھا رجب کا مہینہ جو شعبان سے پہلے ہے اور جمادی الاخر کے بعد ہے۔ 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے پاس محترم ہیں۔
ویسے تو سال کے 12 مہینے میں نیک عبادت کرنا، نیکیاں کرنا، عبادتیں کرنا اللہ کو پسند ہے، لیکن بالخصوص ان 4 مہینوں میں عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، نیک اعمال کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ہاں، سلف نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کو عبادتیں پسند ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی سخت ناپسند ہے کہ آدمی ان 4 مہینوں میں گناہ کرے، 4 مہینوں میں گناہ کرے۔ جیسے گناہ کہاں بھی کرنا گناہ ہے، اس کی سزا ہے، لیکن آدمی کوئی گناہ مسجد میں کر رہا ہے تو اس کی سزا میں اور زیادہ سنگینی ہو جائے گی۔ کوئی آدمی کعبۃ اللہ میں گناہ کر رہا ہے، حرمین میں گناہ کر رہا ہے، رمضان میں گناہ کر رہا ہے، تو جس طرح نیکیوں کی اہمیت جگہ کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے نیکیوں کی اپنی اہمیت ہے، اسی طرح گناہوں کا معاملہ ہے۔ آدمی کہیں بھی گناہ کرے تو گناہ ہی ہے، وہ تو اللہ کے غصے کا سبب ہے ہی ہے، لیکن آدمی محترم مہینوں میں گناہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح نیکیاں پسند ہیں اس طرح ان مہینوں میں گناہ بھی اتنے زیادہ سخت ناپسند ہیں۔ تو اس بات کا آدمی کو احساس ہونا چاہیے، میں رجب کے مہینے میں ہوں تو مجھے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں نیکیاں پسند ہیں زیادہ سے زیادہ۔ نہ ہے کہ آدمی ان مہینوں میں بھی کیا کرتا پھرے، پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ گناہ کرے اور پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ بدعات و خرافات کا شکار ہو جائے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، ان مہینوں کا بہت احترام کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، ان مہینوں کی بہت عزت کیا کرتے۔ اگر کبھی جنگ جاری ہوتی اور درمیان میں یہ مہینہ آ جاتا تو لوگ یا تو جنگ کو روک دیتے کہ رجب کا مہینہ آیا ہے اور اس میں لڑنا، قتال کرنا، آپسی قبیلے کی لڑائی لڑنا اس میں سخت ناپسند ہے، لوگ اپنی لڑائیوں کو روک لیتے۔ یا پھر یہ لوگ کیا کرتے، لڑائی تو روک نہیں سکتے، جو مہینہ آ رہا اسے شعبان بنا لیں گے، لڑائی ختم ہونے کے بعد اس کے بعد کے مہینے کو رجب بنا لیں گے۔ تو یعنی احترام اتنا کرتے کہ رجب کے مہینے میں لڑائی کرنا پسند نہیں کرتے، یا تو مہینے کا نام بھی بدل دیتے یا پھر تو لڑائی روک دیتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری جو حج کیا، ایک ہی حج اللہ کے نبی نے کیا، پہلا اور آخری جو حج اللہ کے نبی نے کیا، اس حج میں اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ لوگوں نے جو مہینوں کو سال کو جو آگے پیچھے کر لیا تھا، مہینے جو آگے پیچھے چلے گئے تھے، استدار الزمان کہیئتہ، کہ اب زمانہ اپنی اصل پر لوٹ کر آ گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، مہینوں کی جو ترتیب لگائی تھی۔ تو رجب کا مہینہ یہ انتہائی مقدس مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس محترم مہینہ ہے، اس مہینے میں نیکیاں کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تو آدمی نیکیاں کرنا ہے تو ثواب کمانے کے لیے جیسے جو مسنون اعمال ہیں، جیسے ایک بات اگر ہم کہیں، ذوالحج کا جو مہینہ ہے وہ بھی محترم مہینہ ہے، لیکن اس میں شریعت میں عبادت بتائی گئی کہ آپ قربانی کرو، آپ اس میں حج کرو، بتائی گئی، آپ اس میں عید کی نماز پڑھو، بتائی گئی عبادتیں، آپ اس میں عرفہ کا روزہ رکھو۔ محرم کا مہینہ محترم مہینہ ہے، اشہر حرم میں سے ہے، اس کی بھی بتائی گئی، اس کی بھی اہمیت بتائی گئی کہ آپ اس میں روزے رکھو۔ 10 تاریخ کا روزہ، 9 تاریخ کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن ذوالقعدہ میں کسی خاص عبادت کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ بالکل ویسے ہی رجب میں بھی کسی خاص عبادت کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ آپ رجب کے مہینے میں یہ عبادت کرو۔ ہاں، آدمی چاہے تو پہلے کے مقابلے میں، جیسے اگر وہ نمازوں میں سستی کاہلی کرتا تھا، آدمی نمازوں کی پابندی کرے، آدمی خالی فرض پڑھ کے چلا جاتا تھا، آدمی نوافل کا بھی اہتمام کرے، آدمی چھوٹا موٹا 5-10 روپے صدقہ کرتا تھا، ایک اور 5-10 روپے بڑھا لے آدمی۔ تو جو روزینہ کے اعمال ہے ان کو پابندی سے کرے، پہلے سے اچھے طریقے سے کرے، ذکر و اذکار کی کثرت کرے، اور بھی جو نیکیاں ہو سکتی ہیں عام نیکیاں، ان نیکیوں کو آدمی کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا، اس کا یہ عمل ان مہینوں میں بہت پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت پسند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ کیا کر لیں، ان مہینوں میں بدعت و خرافات انجام دینے ہیں۔
اپنی طرف سے بدعتیں گھڑ لیں، اپنی طرف سے کوئی عبادت شروع کر لیں، اپنی طرف سے کوئی سبیل نکال لیں، اپنی طرف سے کوئی روزہ رکھ لیں، اپنی طرف سے کسی ایک عبادت کو کیا کریں، انجام دینے لگیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ لوگ کیا کریں، بدعات و خرافات کا ارتکاب کریں اور پھر کیا کریں، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں، اور یعنی ایسا سمجھیں کہ اس پر اللہ ثواب دے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کام کرنے پر ثواب دیا جائے گا۔ جس طرح ایک عمل کے معاملے میں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ہمیں دو باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھنا، ہم جو بھی عبادت کریں وہ اللہ کے واسطے ہو۔ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے واسطے، روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے واسطے، قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کے واسطے، ذکر و اذکار کر رہے ہیں اللہ کے واسطے، یعنی یہ عمل اللہ کے لیے خالص ہے، اس عمل سے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہوں، یہ عمل میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس عمل سے نہ دنیا والوں کی خواہش ہے، نہ مجھے دنیا والوں کی ضرورت ہے خواہش کی، اور نہ کسی کی تعریف کی مجھے خواہش ہے۔ پہلی چیز، اللہ کے لیے ہمارا عمل خالص ہو۔ دوسرا، ہم جو بھی عمل کریں ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عمل میں طریقہ کیا ہے۔ ہم قربانی کر رہے ہیں، دیکھیں کہ اللہ کے رسول کا قربانی میں کیا طریقہ ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، دیکھیں کہ اللہ کے رسول کا روزے میں کیا طریقہ ہے۔ ہم حج کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ اللہ کے رسول کا حج میں کیا طریقہ ہے۔ ہم جو بھی عمل کریں، حتیٰ کہ ہم کھانا کھائیں، ہم چپل پہنیں، ہم سو جائیں، صبح میں بیدار ہوں، ہم وضو کریں، یہاں تک کہ ہم طہارت کو جائیں، قضائے حاجت کو جائیں، تو وہاں بھی دیکھیں کہ رسول کا کیا طریقہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہود نے کیا کیا، حضرت سلمان سے مذاق کیا، کہا کہ تمہارا رسول کیسا رسول ہے، تمہارا کیسا نبی ہے جو تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، پیشاب کی باتیں، پاخانے کی باتیں، یہ باتیں بھی تمہارا رسول تمہیں بتاتا ہے۔ تو حضرت سلمان نے کہا، ہاں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز بتاتے ہیں، ہر چیز بتاتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی استنجا کیسا کرے، استنجا کو کون سا ہاتھ لگائے، استنجا کے لیے جائے تو کیسے بیٹھے، کون سی دعا پڑھے، استنجا سے فارغ ہو جائے تو پھر کون سی دعا پڑھے، ہر چیز ہمارے نبی ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، طہارت کی باتیں، کھانے پینے کی باتیں، کھانے میں انگلیاں چاٹ کر کھانا حدیث میں بتایا گیا، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے رسول جب بتا رہے ہیں تو کیا بڑی بڑی بدعات کے بارے میں جس کو لوگوں نے عبادت سمجھا ہے، کیا ان عبادتوں سے اللہ کے نبی غفلت برتیں گے؟ ہرگز نہیں برتیں گے۔ کہ مسجد کو آنا ہے تو پہلے کون سا پیر رکھنا، رات کو سونا ہے تو کس جانب پلٹ کے سونا، درمیان میں آنکھ کھل جائے تو کون سی دعا پڑھنا، یا پھر اٹھ کے جب نیند سے بیدار ہو جائیں تو کون سی دعا پڑھنا، یا پھر کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لینا۔ ہم احادیث میں دیکھیں گے تو یہ ساری باتیں، چھوٹی چھوٹی تعلیمات حدیث میں ملیں گی۔ ان ساری تعلیمات کا اللہ کے نبی نے جب ذکر کیا ہے تو کیا بڑی بڑی جو لوگوں نے بدعات و خرافات انجام دے لی ہیں اور اسے عبادت کا نام دیا ہے، اگر وہ سچ ہوتی تو کیا اللہ کے نبی وہ نہیں بتاتے؟ ضرور بتاتے ہیں۔ حاضرین، ہم نے اللہ کا اور رسول دونوں کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم کلمے میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں۔ یعنی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں جو بھی کام کروں گا اللہ کے لیے کروں گا، اور میں جو بھی عمل کروں گا وہ رسول کے طریقے پر کروں گا۔ آدمی اسلام میں آ رہا ہے، مسلمان اسی کو سمجھا جائے گا جو کلمہ پڑھے، اور کلمے کا اگریمنٹ یہی ہے، کلمے کا اگریمنٹ، اس کا معنی و مفہوم یہی ہے کہ آدمی اللہ کے لیے عمل کرے اور رسول کے طریقے پر عمل کرے، یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ آدمی شرک کر رہا ہے، یہ تو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ آدمی بدعات انجام دے رہا ہے، یہ تو رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ شرک اور بدعت یہ دونوں ہمارے کلمے کے خلاف ہیں۔
ہماری گواہی کے خلاف ہیں. ہم نے جو اللہ کے بارے میں گواہی دی، رسول کے بارے میں جو گواہی دی، کوئی آدمی شرک کر رہا ہے تو وہ کلمے کو نہیں مان رہا ہے. اگر کوئی آدمی بدعات و خرافات میں مبتلا ہے تو وہ بھی کلمے کو نہیں مان رہا ہے کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جو وعدہ کیا تھا وہ اپنے وعدے پر قائم نہیں، وہ ادھر ادھر کی چیزوں کو بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ رسول نے بتایا ہے، جبکہ رسول نے وہ نہیں بتایا. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے دین میں اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے، اپنی جانب سے عمل کرتا ہے جبکہ وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا. اگر سمجھیے کسی جگہ کوئی ٹکٹ رکھی ہوئی ہے اور وہاں پر ٹوکن رکھا ہوا ہے تو وہی ٹوکن وہی ٹکٹ ویلڈ ہوگی جو وہ لوگ دیتے ہیں، جاری کرتے ہیں. میں اپنی طرف سے میرا ٹوکن بنا کے لے کے جاؤں تو وہ لوگ قبول کریں گے، پھاڑ کے پھینک دیں گے اور بجلیں گے چور ہے بول دیں گے. تو بالکل ایسا ہی آدمی اپنی طرف سے کسی چیز کو عبادت سمجھے، اسے انجام دے لے اور اسے اللہ کی طرف، رسول کی طرف منسوب کر دے، ایسا آدمی جھوٹا ہے اور ایسا آدمی الزام لگانے والا ہے کہ اللہ کے نبی نے دیکھو دین نہیں پہنچایا، چھوٹی چھوٹی باتیں پہنچا دیے اور اللہ کے نبی بڑی بڑی بدعات کے بارے میں اللہ کے نبی نہیں بتائے ہوں گے پھر تو اس لیے ضروری ہے کہ جب رجب کا مہینہ آ جائے، رجب کا مہینہ آئے تو معاشرے میں بہت ساری بدعات و خرافات جو دین کے نام پر انجام دی جاتی ہیں ان کا کچھ تذکرہ ہو جائے، تاکہ ہمارے وہ بھائی جو الحمدللہ دین کے عقیدے کے پکے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں عملاً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں، وہ لوگوں کو بتا سکے کہ ہم رجب کی بدعت کیوں نہیں مناتے. یا پھر آگے میں بڑھ کر کہوں تو لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم رجب کی بڑی رات کیوں نہیں مناتے، ہم اہل حدیث یہ بدعات کیوں نہیں کرتے، ہم اہل حدیث وہ رسم کیوں نہیں انجام دیتے، ہم اہل حدیث وہ طریقے پر کیوں عمل نہیں کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. دین کا حصہ ہوتا ہم ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، دین کا حصہ ہوتا ہم پوری کوشش کرتے کہ ہم دین کے اس حصے پر عمل کریں. اگر وہ چیزیں واجبی ہوتی تو ہم جس طرح دوسری واجبی عبادتیں انجام دے رہے ہیں تو ہم ان چیزوں کو بھی انجام دیتے، کیونکہ ایک اللہ رسول کو ماننے والا اور ایک سلفیت کو ماننے والا، ایک اہل حدیث کا دعویٰ کرنے والا سب سے پہلے کیا کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کو بات ماننے کی پوری کوشش کرے گا، اللہ رسول کی بات ماننے کی کوشش کرے گا. نہ اس کے پاس کسی امام کی چلے گی، نہ اس کے پاس کسی اور کی چلے گی، بس اللہ رسول کا پیغام آ گیا، اللہ رسول کی بات آ گئی تو وہ اللہ رسول کی بات کو ماننے والا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کتابوں میں لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ماہ رجب میں صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک عبادت انجام دی ہے. صلاۃ الرغائب کے نام سے لوگوں نے ایک عبادت انجام دی ہے اور لوگوں نے ایک بدعت انجام دی ہے، اور لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ لوگ رجب کے دنوں میں، رجب کے مہینے میں اس عبادت کو اس بدعت کو بطور عبادت انجام دیتے ہیں اور کہتے ہیں رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی. لوگوں نے ایک جھوٹی حدیث بیان کی اور کہا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یہ حدیث موضوع حدیث ہے. اس حدیث کے بارے میں کہا کہ اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی ثابت حدیث ہے ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. ایسا کبھی اللہ کے نبی نے کہا ہی نہیں. اور لوگوں نے اس میں ایک نماز کو ایجاد کیا. اس نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹی حدیث گھڑی گئی اور کہا گیا جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، پھر جمعہ کی رات کو مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعت دو اس طرح کر کے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے. جب نماز سے فارغ ہو جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 70 مرتبہ درود شریف پڑھے اور کہے اللہم صلی علی محمد
النبی الأمی وعلی آلہ، پھر سجدے میں چلا جائے اور پھر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس کے بعد سر اٹھا کر پھر دعا پڑھے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاعظم۔ دوسرا سجدہ بھی پھر ویسے ہی کرے، اس کے بعد وہ جو کچھ اللہ سے مانگے گا اس کی حاجت پوری کی جائے گی۔ حدیث پڑھتے ہیں تو ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس حدیث میں جھول ہے، حدیث پڑھتے ہیں تو ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس حدیث میں یہ جو کہا گیا ہے یہ طریقے سے، عام طریقے سے ہٹ کر حدیث ہے۔ سلف صالحین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بالکل بھی ثابت نہیں ہے، اور اس حدیث میں ایک ایسا جھوٹا آدمی ہے جو اکثر لوگوں کے سامنے جھوٹی حدیثیں بیان کیا کرتا تھا۔ اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے کہا وہ نماز جو صلاۃ الرغائب کے نام سے معروف ہے اور جس کی 12 رکعت رجب کی پہلی رات کو مغرب و عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح شعبان کی 15ویں رات کو 100 رکعت نماز پڑھنا، یہ دونوں نمازیں بدعت ہیں، دونوں نمازیں بدعت ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان بدعات و خرافات سے بچنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، آدمی جب صحیح دین کو نہیں مانتا وہ بدعات میں مبتلا ہو جاتا۔ لوگ 12 رکعت 100 رکعت پڑھیں گے، لیکن دن کی جو فرض 17 رکعت نمازیں ہیں اور اسی طرح دن کی جو 12 رکعت نفل نمازیں ہیں ان سے اعراض کریں گے۔ لوگ بڑی رات کے نام پر، بڑی رات کی نماز کے نام پر، فلاں نماز کے نام پر، فلاں نماز کے نام پر لوگ تیار ہو کر جائیں گے ان بدعات و خرافات کے لیے۔ فرض نماز کے لیے جب اذان دی جا رہی ہے لوگ نماز کو نہیں آئیں گے، اپنے دکانوں میں بیٹھے ہوئے رہیں گے۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس کا اللہ کے پاس سے ثبوت ہے یا نہیں۔ اسی طرح رجب کے مخصوص روزے، دوسری بدعت کی اگر ہم بات کریں تو لوگوں نے کیا کر لیا، ماہ رجب کی بدعت میں سے ایک بدعت یہ ہے، اس میں روزے کی مخصوص فضیلت کا لوگ عقیدہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے روزوں کے بارے میں کچھ بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں خاص روزے رکھتے ہوں۔ محرم میں اللہ کے نبی روزے رکھتے تھے، ثابت ہے۔ اللہ کے نبی عرفہ کا روزہ رکھتے تھے، ثابت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی رمضان کے روزے رکھتے تھے، ثابت ہے۔ اللہ کے نبی شعبان میں روزے رکھتے تھے، ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کسی مہینے کو خاص کر کے روزے رکھنا اور رجب کو خاص کر کے روزے رکھنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ کے کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو پھر ایسا آدمی گنہگار ہوگا۔ ہاں، رجب کا مہینہ ہے، آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھیے۔ رجب کا مہینہ ہے، آپ کیا کیجئے، ایام 20 کا روزہ رکھیے، جو روزے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ آپ نفل عبادتیں جو روزوں کی بتائی گئی ہیں، ہر پیر کا، ہر جمعرات کا روزہ، چاہے وہ رجب ہو، شعبان ہو، محرم ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، آپ عادت ڈال لیجئے، آپ نفل روزے رکھیے اس میں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایام 20 کے روزے ہیں آپ ان میں وہ روزے رکھیے۔ ان کے علاوہ آپ ایک نیا روزہ لا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ ایک جھوٹی حدیث بیان کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے وہ بات نہیں کہی۔ جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی میرے بارے میں کوئی ایسی حدیث بیان کرتا ہے جس کو میں نے نہیں کہا، فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ أَوْ فِي النَّارِ، کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ کیا کر لے، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، جو اللہ کے نبی کے بارے میں جھوٹی حدیث بیان کرتا ہو۔ جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم دکان میں جاتے ہیں، کپڑا خریدنے جاتے ہیں، کوئی بھی معمولی چیز خریدنے جاتے ہیں، 100 بار اسے چیک کرتے ہیں، یہ کہاں سے ہے، وہ کون سی کمپنی سے ہے۔ کوئی اگر پانی کا چھوٹا سا نل بھی ہم خریدنے جاتے ہیں تو ہم اسے 100 بار چیک کرتے ہیں کہ یہ کون سی کمپنی کا ہے، کون سے برانڈ کا ہے، کتنے میں آ رہا ہے۔ چھوٹی چپل بھی، بچوں کی چپل بھی ہم خریدنے جاتے ہیں تو اس کا ہم بار بار دیکھتے ہیں، پلٹا پلٹا کے دیکھتے ہیں یہ کتنے میں ہے، کیسی ہے، کتنے دن چلے گی۔ جب دنیا کے معاملے میں ہم اتنی باریکی سے دیکھتے ہیں تو دین کے معاملے میں اس سے زیادہ ہمارے اندر شدت ہونی چاہیے کہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، جو عمل کیا جا رہا ہے، آیا یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے یا نہیں، یا پھر ہمیں ایسے ہی چپکایا جا رہا ہے۔ یہ ثابت ہے یا نہیں، یا ہمارے سر پر انڈیلا جا رہا ہے۔ آدمی کو غور کرنا چاہیے، آدمی کو دین سیکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی بولا جا رہا ہے،
کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے، ہر سنی بات پر آدمی عمل کر لے، ہر بولی بتائی بات پر آدمی کیا کرے، ایمان لانا شروع کر دے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ سوال کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا کرتے تھے، صحابہ دین کے بارے میں پوچھتے تھے، اور دین جب بتایا بھی جاتا مزید اس میں باریکی سے سوال بھی کیا جاتا تاکہ ان کے عمل میں پختگی آئے۔ تو آدمی کو سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ابن حجر رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں لم يرد فی فضل شہر رجب ولا فی صیامہ ولا فی صیام شیء منہ معین ولا فی قیام لیلۃ مخصوصہ فیہ حدیث صحیح یصلح للحجہ، کہ رجب کی فضیلت کے بارے میں، اس کے روزے کے بارے میں، اس کے القیام کے بارے میں، یعنی رجب کی نمازوں کے بارے میں کوئی حدیث صحیح سے ثابت نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے، کوئی حدیث ثابت نہیں۔ تو لوگوں کو عمل کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کھنگال لینا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے باتوں کا۔ مارکیٹ میں کیا ہے آج کل، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ بس کیمرہ لگا لیے بیٹھے، کچھ بھی بیان کر دیے اور لوگوں میں بات پھیلا دیے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری جھوٹی باتوں سے، ہماری گھڑی ہوئی باتوں سے، ہمارے اپنے جھوٹے عقیدوں کی وجہ سے کتنے سارے لوگوں کا نقصان ہوگا، کتنے سارے لوگوں کی دنیاوی زندگی برباد ہوگی، دینی زندگی برباد ہوگی، اور ہماری باتوں کی وجہ سے، ہمارے پھیلائے گئے بدعات و خرافات کی وجہ سے کتنے لوگوں کی آخرت برباد ہوگی۔ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے۔ آدمی کو بڑی ذمہ داری سے بولنا چاہیے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ آیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، کیونکہ آدمی ایسا ہی بولتا پھرے گا تو اس کے اللہ تعالیٰ کے پاس اسے جواب دینا پڑے گا کہ وہ دین کے بارے میں بول کیا رہا ہے۔ اسی طرح رجب کی بدعات میں سے ایک جو بڑی مشہور بدعت ہے وہ یہ ہے رجب کی 27ویں رات کو روزہ رکھنا، رجب کی 27ویں رات کو عبادت کرنا، جاگنا اور دوسرے دن روزہ رکھنا۔ رجب کی 27ویں رات کو 27 رات کو کیا کرنا؟ رات کو جاگنا، عبادت کرنا اور دوسرے دن کیا کرنا؟ روزہ رکھنا۔ تو یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے ایک رات کا تذکرہ کیا گیا، کون سی رات؟ لیلۃ القدر کا تذکرہ کیا گیا۔ اس رات کی بھی فضیلت نہیں، اس رات کو بھی فضیلت بتائی گئی لیکن مخصوص نہیں بتایا گیا کہ یہ کون سی رات ہے، ورنہ پھر لوگ اسی ایک رات میں عبادت کرتے اور بقیہ راتوں میں عبادت نہیں کرتے۔ اختلاف ہو گیا صحابہ میں، پہلے بتائی گئی تھی رات، صحابہ آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے، ختم کر دیا اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوری راتیں عبادت کرو، 5 کی 5 طاق راتیں عبادت کرو لیلۃ القدر کے لیے، اور دنوں کا تذکرہ کریں تو بتایا کہ پورے رمضان بقرعید کے پورے 10 دن عبادت کرو، ولیال عشر 10 پورے 10 دنوں کی عبادت کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یعنی کوئی خاص رات نہیں بتائی گئی، اتھینٹک عبادتوں میں بھی کسی ایک رات کو خاص کر کے نہیں بتایا گیا کہ اس رات آپ عمل کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ ایک رات کے بارے میں غالباً سلف میں سے کسی نے کہا، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک رات میں عبادت کریں گے تو 80 پر 4 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا تو میں پورے سال میں عبادت کر لیتا، اگر اللہ تعالیٰ کہتا 5 راتیں نہیں، آپ 50 راتیں نہیں، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کہتا پورے 1 سال کی راتوں میں عبادت کرو گے تو تمہیں 80 پر 4 سال کا ثواب دیا جائے گا، تو یہ بھی سودا کوئی معمولی سودا نہیں تھا، میں تب بھی جا کر عبادت کر لیتا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ آپ عبادت کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیکن کسی خاص رات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا۔ لوگوں نے کیا کر لیا؟ رجب کی 27ویں رات کو عبادت کے لیے خاص کیا، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی 27ویں رات کو اللہ کے نبی معراج پر گئے تھے، اور جو واقعہ ہوا وہ ہوا، اسراء اور معراج کا واقعہ۔ جبکہ ہم احادیث میں دیکھتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسراء اور معراج والا واقعہ تھا وہ 12 نبوی میں پیش آیا، کسی میں 10 نبوی کا تذکرہ ہے، اور کسی میں کچھ اور تاریخوں کا، کچھ اور مہینوں کا تذکرہ ہے، بالضبط اس میں ماہ رجب کی 27ویں تاریخ کا تذکرہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کیا کر لیا؟ ایک واقعے کو ایک تاریخ دے دی اور لوگوں میں اسے پھیلا دیا، مشہور کر دیا، اور لوگوں کو بتا دیا کہ اس رات میں آپ کو
عمل کرنے پر یہ ثواب دیا جائے گا. اور یہ رات ایک حقیقت سے جڑی ہوئی ہے اور وہ حقیقت کا اس رات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آیا جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ ثابت ہیں یا نہیں. آخری بات، ایک اور بدعت جس پر رجب کے مہینے میں عمل کیا جاتا ہے وہ ہے امام جعفر صادق کے نام پر رجب کے کنڈے کرنا. کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے ایک شخص نے داستان عجیب کے نام سے کہانی شائع کی جس میں حضرت جعفر صادق کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے کہا جو شخص 22 رجب کو میرے نام کی نیاز کے طور پر کنڈے کرے اور میرے ذریعے اپنی حاجت مانگے تو ضرور پوری ہوگی، اور اگر پوری نہ بھی ہوئی تو قیامت کے روز میرا دامن ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا. یعنی امام جعفر کی طرف لوگوں نے ایک واقعہ منسوب کیا، جھوٹا واقعہ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 22 رجب کو، رجب کی 22 تاریخ کو میرے نام سے کنڈے بنا کر لوگوں میں تقسیم کرو، میٹھے حلوے کے، بریانی کے، کھانے پینے کے. اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. اگر ضرورت پوری نہیں ہوئی، آدمی دنیا میں یہ کام کیا، کنڈے والا کام کیا، اور دنیا کی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو وہ آ کے میرا دامن پکڑ لے. کتنی جھوٹی بات ہے. اللہ کے نبی خود بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کسی کی اس طرح سفارش کرائیں گے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. بلکہ قیامت کے سلسلے میں جو حدیث ہے غضب ربی غضبا لم یغضب قبل من قبل، ایسے الفاظ کچھ حدیث میں آتے ہیں کہ انبیاء بھی اس دن کیا کر رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے اور تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور ہر نبی یہ کہہ رہا ہوگا آج اللہ تعالیٰ ایسے غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں تھا. جب انبیاء کی اتنی ہمت نہیں ہے تو کوئی انبیاء کے علاوہ کوئی صحابی، کوئی فرشتہ، اس کی کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سے کیا کر سکے، لوگوں کے اس طرح جرت کے ساتھ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بات کر سکے. تو یہ کنڈوں والا عقیدہ بھی غلط عقیدہ ہے. لوگوں کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اگر کوئی رجب کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز مسجد میں امام صاحب کے ساتھ ادا کرے، اور اچھا عمل کرنا چاہتا ہے نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کی سنتوں کا اہتمام کرے، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرے. اللہ نے اسے طاقت دی ہے بیٹھ کر قرآن پڑھے، اللہ نے اسے طاقت دی ہے تو مختصر صدقہ دینے کی کوشش کرے، سچائی کو لازم پکڑ لے، جھوٹ سے بچے. آدمی اگر اتنی بھی عبادتیں کر لے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، اور آدمی کی کوشش یہ ہو کہ میری جانب سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ کسی اپنے کو، نہ کسی غیر کو، نہ کسی بچے کو، کسی بڑھے کو، کسی بوڑھے کو، میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اپنی زبان کی حفاظت کرے، نمازوں کی پابندی کرے، نظروں کی حفاظت کرے. آدمی کے لیے اتنا کافی ہے. روزوں کی بات آئی، آدمی روزے رکھے، پیر جمعرات کا روزہ رکھے. آدمی قیام اللیل کرنا چاہتا ہے تو آدمی رجب کے دنوں میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے، 2 رکعت، 4 رکعت، جتنی بھی اس کی طاقت ہے، 8 رکعت، 10 رکعت، جتنی بھی اس کی طاقت ہے، اٹھ کر 2 مختصر رکعتیں نماز پڑھے. کہ یہ اشہر حرم میں سے ہے، ان دنوں میں کوئی بھی نیکی ہم کر سکتے ہیں، خاص نیکی نہیں بتائی گئی. میں وہی اپنی پرانی بات کی طرف، پہلی بات کی طرف آتا ہوں کہ بقر عید کا مہینہ یہ بھی محترم مہینہ ہے، لیکن اس میں عبادتیں بتائی گئی کہ جانور کاٹو، عید کی نماز پڑھو، روزہ رکھو، عرفہ کا روزہ رکھو، حج کرو، فلاں 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 عبادتیں بتائی گئی. لیکن رجب میں کوئی خاص عبادت نہیں بتائی گئی، اس لیے ہم کوئی خاص عبادت انجام نہیں دیں گے. ہماری جو روٹین عبادتیں ہیں ان کو اور اچھے طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں گے. محترم مہینہ ہونے کی وجہ سے اس بات کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے ہماری جانب سے کوئی بڑا گناہ ہونے نہ پائے، کوئی گناہ ہونے نہ پائے، بڑا چھوٹا کوئی بھی گناہ ہونے نہ پائے، ہم کسی گناہ عظیم کے مرتکب ہونے نہ پائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات و خرافات سے بچا لے. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم اعمال کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.